अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त एम पंजाब हाउस में बैठा हूँ और मेरे साथ एम की क़यादत के सीनियर तरीन डिप्टी कन्वीनर आमिर खान भाई बैठे हैं। तो ये पंजाब हाउस की बहुत बड़ी ऑनर है कि ये भाई यहाँ आए हैं और हमें इन्होंने टाइम दिया है, वक्त निकाला है हमारे लिए और पंजाब के लिए वक्त निकाला है। तो मैं बस भाई का टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, एक दो सवाल पूछूँगा। तो सबसे पहले मैं सवाल आमिर खान भाई से बात करूंगा कि आमिर खान भाई, आप अब पंजाब हाउस में आए हैं, पंजाब में आए हैं। पहले भी आप यहाँ रह चुके हैं लाहौर में, लेकिन आज आप काफ़ी अरसे बाद आए हैं। तो तमाम कारकुन मैंने बड़े खुश देखे हैं। क्या आप क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक्त पंजाब हाउस आके यहाँ बैठ के आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके प्रीतम इस चैनल को, ये जो आपने वेबसाइट पे बनाया है, इस पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और पंजाब आना जाना रहता है, लेकिन तंज़ीम के हवाले से मैं पहली दफ़ा इस ऑफ़िस में आया हूँ और तमाम साथियों से मिलकर बहुत खुशी हुई और सबके जोश और वलवले को देखकर एक इत्मीनान हुआ कि एम के ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें होती रही हैं, एम को ख़त्म करने की कोशिशें की जाती रही हैं। लेकिन आप जैसे साथी जो पंजाब में तंजीम के साथ जुड़े रहे हैं, उनकी वजह से और उनकी हिम्मत और हौसले की वजह से एम आज तक कायम व दायम है और ये इसी तरह कायम व दायम रहेगी, फलती फूलती रहेगी। सिर्फ गुजारिश इतनी करूँगा यहाँ के साथियों से कि अपने अंदर से मिडिल क्लास क़यादत को निकालिए, अपने अंदर से। बाहर से आके हम आपके साथ मिल सकते हैं, आपको एक पॉलिसी ज़रूर दे सकते हैं। यहाँ के मामलात को संभालने के लिए, चलाने के लिए आपको अपने अंदर से ऐसे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार, ईमानदार और साहिब किरदार लोगों को निकालिए जो तंजीम के साथ जुड़ें। उसी से आपकी तंजीम आगे बढ़ेगी। और पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से दो किस्म के तबक़ात हैं, एक अपर क्लास है, एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है जो उससे भी निचली सतह पे चली गई है, गुर्बत की लकीर से भी नीचे चली गई है। और किसी भी मुल्क के अंदर कोई तब्दीली या कोई बेहतरी आती है या कोई तरक्की होती है, उसके अंदर मिडिल क्लास तबके का सबसे अहम रोल होता है। तो ऐसे लोगों को तंजीम के साथ जोड़िए, उन तक तंजीम का पैगाम पहुँचाइए। आपने देखा है कि हम सिंध में या कराची में जो भी नुमाइंदे उसमें असम्बलियों में भेजते हैं, उसमें कोई आपको वडेरा, कोई जागीरदार, कोई सरमायादार कोई नहीं मिलेगा। आपको सब लोग एक आम आवाम के अंदर से निकाले हुए लोग मिलेंगे। तो इसी तरह के लोग अगर आप निकालेंगे आगे चल के और वो इलेक्शंस में हिस्सा लेकर अगर असम्बलियों तक पहुँचेंगे, तो उन अफराद का मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ सकेंगे कि जिन इशूज़ के ऊपर आप लोग आवाज़ उठाते हैं। जी, मेरा ये दूसरा सवाल है कि जब भी देखा गया है कि पंजाब में एम ने काम शुरू किया और अच्छे तरीके से ऊपर आने लगी है, तो सिंध में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। क्या ये बात सच्ची है या गलत है? देखिए, सिर्फ पंजाब में ही नहीं, जब जब सिंध में भी इब्तदाई दौर से मैं आपसे अर्ज़ करूं कि 1991 में एम बहुत बेहतर अंदाज में काम कर रही थी। उससे पहले 87 में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, एम का मेयर मुंतखब हुआ था। उस वक्त कराची के अंदर बहुत तरक्याती काम हुए। उसके बाद 88 के इलेक्शन में जो नुमाइंदे असम्बलियों में आए, वो सारी दुनिया ने देखे थे कि बिल्कुल उस तबके से ताल्लुक़ रखते थे जो उसमें से कोई ठेला लगाता था, कोई गन्ने के जूस की मशीन किसी की थी। इस तरह के लोग, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को असम्बली में भेजा था और इस पैगाम को आगे बढ़ाना था। हमें लगता है कि जब पाकिस्तान के उस तबके को जो इस पर 70 साल से काबिज़ है, वो तबका जो वडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, जो एक आम आदमी को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, उनको ये खौफ लगा कि ये पैगाम सिंध से निकल कर पंजाब तक भी पहुंच सकता है और वहाँ पर भी लोग इससे मुतासर हो सकते हैं। उस वजह से फिर 92 में आपने देखा कि एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या उस तबके की तरफ से कि जो पाकिस्तान में अपनी बादशाहत कायम रखना चाहता है, उसने फिर एक ऑपरेशन किया। और जब जब एम
ترقی کے سفر پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے جب جب اس کے خلاف اسی طرح کی سازشیں ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ ایم کیو ایم کے کارکنان، اس کے ذمہ داران اور اس کے ہمدرد ایم کیو ایم کے ساتھ بڑی نیک نیتی سے جڑتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے اپنے درمیان سے نکل کے آتے ہیں. یعنی ان کو بس میں سفر کرنے کی تکلیف جو ہوتی ہے نا، اس کا احساس ہوتا ہے. ان کو سرکاری اسپتال میں جا کر علاج کیسے کروایا جاتا ہے اس کا ان کو احساس ہوتا ہے. اس لیے لوگ جڑتے بھی ہیں اور سازشیں ہوتی رہیں، لیکن انشاءاللہ ان کے ان کا پیغام اسی طرح پھلتا پھولتا رہے گا، اور پنجاب میں ہم انشاءاللہ دوبارہ سے پہلے کی طرح اور اس سے بہتر اس کام کو مضبوط کریں گے اور یہاں پر تنظیم کو ہم آگے بڑھائیں گے. یہ ایک اور ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے شاید جنوری فروری میں مارچ میں پی ایس پی ہو گیا، بہادر آباد اور پی آئی بی، یہ تینوں ایک ہی پارٹی ہیں اور یہ تینوں اکٹھی ہو جائیں گی. کیا آپ اس میں روشنی ڈالنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، تمام تر کوششوں کے باوجود کہ ایم کیو ایم کو ختم کیا جا سکے، کر دیا جائے، یا ایم کیو ایم کے حصے بکھرے کر دیے جائیں، اس کے باوجود اس وقت بھی مہاجروں کی خاص طور سے سندھ کے، چونکہ ووٹ بینک ہمارا وہ ہے اس لیے ہم مہاجر کی بات زیادہ کرتے ہیں. اوورال سارے پورے پاکستان کی ہر قومیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے مظلوم لوگوں کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں. تو جو نمائندہ جماعت ایم کیو ایم ہے وہ آج بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے تمام تر کوششوں کے باوجود بھی. اور اب حالیہ الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں بھی سب نے دیکھا کہ گو کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے چھین لی گئیں، نتائج تبدیل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم ہی ہے. اور یہی وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس کو وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک تنظیم ہے جس کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے. عارضی طور پر آرٹیفیشل طریقے سے کتنے ہی گروپ بنا دیے جائیں، کتنے ہی لوگوں کو پینیٹریٹ کروایا جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایم کیو ایم اپنی جگہ کھڑی رہے گی، اور جس کو بھی آنا ہے ایم کیو ایم میں کام کرنا ہے، کام کرنا ہے، اس کے لیے یہی ایک اس کا گھر ہے. اس کو اسی ایم کیو ایم میں آنا ہے، اور ہمارے لیے ہم نے سب کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ہم کسی کو بھی منع نہیں کرتے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو وہ اس ایم کیو ایم میں آئے. صرف شرط اتنی ہے کہ جو ڈسپلن خالد مقبول صدیقی صاحب کے اوپر لاگو ہوتا ہے، جو مجھ پر لاگو ہوتا ہے، اس ڈسپلن کو سب آنے والوں کو بھی تسلیم کرنا ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا. وہ عمل کریں، ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں. اچھا، ایک اور شاید چھپتا ہوا سوال اور مجھے کرنا چاہیے نہیں، لیکن میں کر دوں گا. تو یہ کہتے ہیں کہ فاروق ستار بھائی نے کہا تھا کہ تمام رابطہ کمیٹی اپنے اثاثے ظاہر کرے اور ہمارے پاس جمع کرائیں. تو کسی رابطہ کمیٹی جمع نہیں کرائے تو لہٰذا وہ علیحدہ ہو گئے. کیا یہ سچ ہے یا اڑتی کوئی ہوا ہے؟ دیکھیں، میں اس حوالے سے نہ فاروق ستار صاحب یا دوسرا گروپ ہے، میں اس کے کسی بات کا جواب میں دیتا نہیں. دیکھیں، الزامات لگانا بہت آسان ہوتے ہیں، اور میں خاص طور سے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ورنہ پوری رابطہ کمیٹی ایک طرف کھڑی ہے اور صرف ایک صاحب ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو اس بات پر خود غور کرنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جی درست. اچھا، پنجاب کے عوام کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو اس کے لیے ہم پنجاب میں اچھا اور بہتر کام کر سکیں؟ پہلے بھی دیا پیغام، لیکن ایک کھل کے پیغام دے دیں آپ کہ آپ پنجاب کے لیے، پنجاب کے لوگ جو ہم لوگ ہیں، یہ کیا کام کریں کہ ہم ایم کیو ایم کو آگے لے کے چلیں. سب سے دیکھیں، میں نے آپ کے اس سوال کا جواب آپ کے پہلے سوال میں ہی دے دیا ہے کہ آپ کو اپنے اندر سے ہی قیادت نکالنی ہوگی، اپنے اندر سے ہی لوگوں کو نکالنا ہوگا جو ذمہ داریوں پر آئیں، جو مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، جو عام آدمی کا، ایک عام مزدور کا، ایک عام کسان کا، ایک عام شخص کا درد سمجھتے ہوں. ایسے لوگ آگے آئیں گے، ذمہ داریوں پہ آئیں گے، تو وہ ان کے لیے آواز بھی بہتر انداز میں اٹھا سکیں گے. ایمانداری کے ساتھ میرٹ کے اوپر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. جی بہت شکریہ. اور کے کے ایف کے اوپر کوئی روشنی ڈالیں گے آپ؟ کے کے ایف الحمدللہ، دیکھیں، کے کے ایف کے اوپر بڑی پابندیاں رہیں
ہم کراچی کے اندر دوسری بڑی تنظیم تھی ایدھی کے بعد جس کی سب سے زیادہ ایمبولینس چلتی تھیں، میت بس سروس وہاں پر چلتی تھی، وہاں پر ہاسپٹلس چلتے تھے، وہاں پر اسکول چلتے تھے، ڈسپینسریز تھیں. لیکن گزشتہ 5-6 سالوں میں جو وہاں کے معاملات رہے، اس میں جو سختیاں رہیں، جو آپریشن ہوا، اس میں وہ پورا ہمارا KKF کا جو فنکشن تھا وہ بھی متاثر ہوا. ہم ایک بہت بڑی خدمت اس میں کرتے تھے جس میں زکوٰۃ فطرہ جمع ہوتا تھا، قربانی کی کھالیں جمع ہوتی تھی، اس کے ذریعے چیریٹی کا بہت بڑا کام ہوتا تھا. وہ حالات کی وجہ سے وہاں پر وہ سارا کام رکا ہوا ہے، لیکن اب الحمدللہ اس میں کچھ بہتری آنی شروع ہوئی ہے. اور آپ نے غالباً دیکھا ہوگا کہ اسی سال میں جب کورونا کی وبا پھیلی ہے تو اس وقت میں پورے شہر کے اندر اور حیدرآباد، نواب شاہ، سب جگہوں پر تقریباً 2 لاکھ سے زائد جو ہے وہ راشن کے بیگ KKF کے پلیٹ فارم سے بٹے ہیں. بلڈ بینک وہاں پر لگایا ہے، لوگوں کو رمضان میں افطار کا سامان پہنچایا ہے، سحری کا سامان پہنچایا ہے. تو اب اس کے اندر اب بہتری آنی شروع ہوئی ہے اور وہ ادارہ انشاءاللہ پہلے کی طرح ایک منظم اور کامیاب ادارہ ثابت ہوگا. جی انشاءاللہ تعالی شکریہ، بہت بہت مہربانی. جی ہمارے ساتھ اس وقت MKM کے ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب بات چیت کر رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ پنجاب میں یہاں جہاں بھی ہم نے MKM کا کام کرنا ہے وہاں کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یا کیا کیا ہے. کچھ تیکھے چبھے سوال بھی کیے ہیں میں نے، لیکن معذر کیے میں نے ساتھ ساتھ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کیسے، لیکن پنجاب کی عوام کے لیے، دوسروں کے لیے ان کا جواب لینا ذرا ضروری تھا، اس لیے میں نے ایسے سوالات کیے. اور جو عامر خان بھائی نے بہت ہی اچھے اور بڑے حوصلے سے اور بڑے پیار سے اس کا جواب دیا اور ان کا حل بھی بتایا، جس کے لیے میں اور میرا چینل پریتا بھائی کا اور تمام رابطہ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے اور پنجاب میں بھی اتنی ترقی دے جتنی کہ ان کو سندھ میں دی ہے. ہم سب کی یہی دعا ہے. خیر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کامرانی عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.